لیلا خالد، ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی، دنیا کی پہلی خاتون جس نے 2 بار ہوائی جہاز کو ہائی جیک کیا۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے بدلے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی عورت کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز کو ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرنا اور ایک بار پھر سے ہائی جیک کرنا، یہ تو یقیناً حیران کن کہانی ہے جو فلمی سی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد ہے، جس نے ایک بار نہیں 2 بار جہاز کو ہائی جیک کیا۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں دلی اسپی کے چینل کا ایڈمن کاشف علی۔ میں آج لے کے آیا ہوں ایک فلسطینی مجاہد لڑکی لیلا خالد کی کہانی۔ اس ویڈیو میں آپ کو لیلا خالد کے متعلق ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، اس وجہ سے یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ سب دوستوں نے یہ ویڈیو جو ہے مکمل دیکھنی ہے، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں، شکریہ۔ لیلا خالد 9 اپریل 1944 میں فلسطین کے شہر حائفہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام علی خالد اور والدہ کا نام جمیلہ لطف تھا۔ یہ ٹوٹل 7 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ ان کے والد بیسیکلی عرب تھے۔ اس کا خاندان 1948 میں فلسطینیوں کے انخلاء کے نتیجے کی بنا پر 13 اپریل 1948 کو جلا وطنی کے طور پر لبنان منتقل ہو گیا اور لبنان کے شہر سور میں آباد ہو گیا۔ لیلا نے ایونجلیکل یونین اسکول تائٹ سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنی سیکنڈری تعلیم سیدون گرلز کالج سے مکمل کی۔ 1959 میں وہ عرب نیشنلسٹ موومنٹ میں شامل ہو گئیں اور 1963 میں بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1963 سے 1969 کے درمیان وہ کویت کے سرکاری اسکول میں انگریزی کی ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتی رہیں۔ وہ دسمبر 1967 میں قائم ہونے کے ساتھ ہی فلسطین کی تحریک آزادی برائے فلسطین میں شامل ہوئیں۔ 1969 سے 1972 تک لیلا خالد نے تحریک آزادی برائے فلسطین کی غیر ملکی فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا، جس کو ڈاکٹر ودی حداد نے منظم کیا، اور اس دوران بیروت میں فلسطینی طلباء کی جنرل یونین کی انتظامی کمیٹی کی رکن منتخب ہو گئیں۔ اسے 1 سال بعد ہی یونیورسٹی چھوڑنا پڑی کیونکہ اس کا کنبہ اس کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ 29 اگست 1969 کو لیلا خالد اس ٹیم کا حصہ تھی جس نے اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جانے والی TWA کی پرواز 840 کو اغوا کیا۔ تحریک آزادی برائے فلسطین، جس کو TFLP کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کے ذرائع کے مطابق اس فلائٹ میں امریکہ میں اسرائیل کے سفیر اسحاق رابن موجود ہوں گے، لیکن وہ بدقسمتی سے بچ گئے، وہ اس فلائٹ میں نہیں تھے۔ لیلا نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ پرواز کو اپنے جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے گزارے تاکہ وہ اپنی جائے پیدائش کو دوبارہ دیکھ سکے۔ اس ہائی جیکنگ میں کوئی بھی ایک شخص زخمی نہیں ہوا۔ لیلا اور اس کے ساتھی بھاری اسلحے اور بموں سے بھرے ہوئے تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز کو دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکنوں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی کہ جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو بالوں سے لے کے اسکارف اور اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی تک اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں نگینہ نہیں بلکہ گولی جڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس پہلی ہائی جیکنگ میں مسافروں کو کسی کو بھی ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا گیا، لیکن اس میں جہاز کا جو فرنٹ والا حصہ تھا اس کو اڑا دیا گیا تھا۔ اس ہائی جیکنگ کے بعد ایک فوٹوگرافر ایڈی ایڈمز کی بنائی ہوئی تصویر سامنے آئی جس میں لیلا نے AK-47 پکڑی ہوئی تھی اور ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس میں نگینے کی جگہ ایک گولی جڑی ہوئی تھی۔ یہ تصویر پوری دنیا میں مقبول ہوئی۔ پہلی دفعہ ہائی جیکنگ کے بعد لیلا نے اپنی نوز اور چین کی لگاتار 6 دفعہ پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ وہ اگلی کارروائیوں کے لیے اپنی شکل و صورت کو بدل سکے۔ اس کی دوسری وجہ لیلا خالد فیس آف آئیکن بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔
پہلی ہائی جیکنگ کے ایک سال بعد 6 ستمبر 1970 کو لیلا اور اس کا ساتھی پیٹرک آرگیلو، جو کہ ایک نکاراگوان کا امریکی تھا، اس نے ایمسٹرڈم سے نیو یارک شہر جانے والی فلائٹ 219 کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ لیلا کے غالب آنے سے پہلے اسرائیل کے اسکائی مارشل نے آرگیلو کو ہلاک کر دیا۔ اگرچہ اس وقت لیلا کے پاس 2 دستی بم تھے جس کو استعمال نہ کرنے اور مسافروں کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچانے کی انسٹرکشنز ملی ہوئی تھیں، جبکہ آرگیلو نے مرنے سے پہلے جہاز کے عملے کے ایک بندے کو گولی مار دی تھی۔ پائلٹ نے حاضر دماغی سے ہوائی جہاز کو لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پہ موڑ دیا، جہاں پہ لیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ایلنگ پولیس اسٹیشن میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں گزرا کہ فلسطینی جان بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا اور مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ رکھا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی مل گئی۔ لیلا خالد عرب اسرائیل امن سے پریشان تھی۔ ان کے بقول یہ عمل امن کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ایک سیاسی چال تھی، کیونکہ اسرائیل کے پاس کھیلنے کے لیے سارے کارڈز ہیں جبکہ فلسطین کے پاس کچھ نہیں۔ لیلا نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (HDP) اور کرد سیاسی تحریک کی حمایت بھی کی اور ورلڈ سوشل فورم میں باقاعدہ حاضر ہونا شروع کر دیا۔ لیلا کی شادی ڈاکٹر فیاض راشد ہلال سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے بدر اور بشار ہیں۔ لیلا اب اپنی مکمل فیملی کے ساتھ عمان، اردن میں رہتی ہیں۔ لیلا خالد پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے لیلا خالد ہائی جیکر، جس کو فلسطینی فلم میکر لینا مقبول نے ڈائریکٹ کیا، جو کہ نومبر 2005 میں ایمسٹرڈم میں بین الاقوامی دستاویزی فلم فیسٹیول میں پریمیئر ہو چکی ہے اور اس کو وہاں پہ کافی پذیرائی بھی مل چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیلا سلطان نے اپنی خود نوشت سوانح عمری، جس کا نام ہے مائی پیپل شیل لیو، میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ ایک دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ اگر آپ سب کے پاس ٹائم ہو تو اپنا ٹائم نکال کے پلیز یہ لازمی بک پڑھیں، یہ بہت اچھی بک ہے۔ لیلا خالد پر ایک آرٹ ورک پورٹریٹ بھی بنایا گیا ہے جس کو مکمل طور پر لپ سٹک سے بنایا گیا ہے، جس کو دی آئیکن کا نام دیا گیا ہے، جس کا مصور عامر شمالی ہے، جس نے 14 رنگوں اور 3500 لپ سٹکس کا استعمال کر کے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے علاوہ جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ میں سینڈٹن ڈرائیو کا نام بھی 29 نومبر 2018 کو سٹی کونسل کے ووٹ کے ذریعے متنازع طور پر لیلا خالد ڈرائیو میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جوہانسبرگ میں امریکی قونصل خانہ بھی اسی سڑک پر واقع ہے۔ اب مزید لیلا سلطان کی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ 1973 سے 1977 کے درمیان لیلا خالد لبنان میں فلسطینی مزاحمت تحریک میں شامل ہو گئی۔ وہ یا تو تحریک آزادی برائے فلسطین کی عہدیدار کی حیثیت سے یا فلسطینی خواتین کی جنرل یونین کے سیکریٹریٹ کی رکن کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ وہ فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی حملوں کے بعد بے گھر اور زخمی ہونے والے افراد کی امداد میں بھی سرگرم عمل تھیں۔ لیلا خالد اس یونین کی دوسری کانفرنس میں 1974 میں خواتین یونین کی سیکریٹریٹ میں رکن منتخب ہو گئی تھیں۔ یونین کارکن کی حیثیت سے انہوں نے متعدد بار بین الاقوامی اور مقامی کانفرنسوں اور خواتین کے امور سے وابستہ کئی ورکشاپ میں حصہ لیا۔ 1978 سے 1980 کے درمیان لیلا نے ماسکو اور روستوف کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ایڈمیشن لیا، لیکن جب PLO نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے تمام یونیورسٹی طلباء کو فلسطینی انقلاب کے دفاع میں مدد کے لیے طلب کیا، تب لیلا نے اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور PLO کی ایک کال پہ واپس چلی گئی۔ 1982 میں موسم گرما میں لبنان میں اسرائیلی حملے کے دوران لیلا خالد نے بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ اور ہسپتال میں زخمیوں کی امداد کرنے کا کام بھی سر انجام دیا۔ 1979 میں وہ دمشق میں منعقدہ 14ویں اجلاس میں فلسطین کی قومی کونسل کی رکن بن گئیں۔ اس کے علاوہ وہ فلسطین کے معدد پارلیمانی وفود کا حصہ رہیں اور عرب پارلیمانی یونین کی عرب خواتین کمیٹی کی رکن بھی تھی۔ 1982 میں لبنان سے خروج کے بعد تحریک آزادی برائے فلسطین کی تنظیم نو کی گئی اور لیلا خالد نے مختلف انتظامی اور قائدانہ عہدوں پر قبضہ کر لیا۔ 1986 میں لیلا فلسطینی خواتین تنظیم کی پہلی سیکریٹری منتخب ہوئیں۔ اس تنظیم نے خواتین کے حقوق اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ اس تنظیم نے ایک رسالہ بھی شائع کیا جس کا نام تھا دی وومن وائس۔ 1993 میں لیلا اپنی 5ویں قومی کانفرنس کے دوران تحریک آزادی برائے فلسطین کی سینٹرل کمیٹی کی رکن منتخب ہو گئی۔
2005 میں وہ تحریک آزادی برائے فلسطین کی پولیٹیکل بیورو کی رکن منتخب ہوئیں، جو کہ آج تک برقرار ہیں۔ 1992 میں اس کا کنبہ عمان چلا گیا تھا، جہاں وہ اب تک مقیم ہے۔ اپنے شہر سے جبری طور پر جلا وطنی کے بعد اپنے ذاتی تجربات اور اپنے لواحقین اور قوم کے مصائب سے متاثر ہو کر لیلا خالد نے فلسطینی خواتین کی جدوجہد کو نئی اور غیر معمولی سمتوں میں متعین کیا۔ لیلا خالد نے سماجی، انسان دوست اور سیاسی شعبوں میں اپنے مقصد کی خدمت اور بنیادی حقوق کے دفاع میں قابل ذکر خدمات سر انجام دی۔ یہ تھی جی میری ساری تیار کی ہوئی ڈاکومنٹری جو کہ لیلا خالد کے متعلق تھی۔ تو آپ سب دوست کمنٹس میں اس کا بتائیے گا کہ کیسی لگی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے اور فیوچر میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور لائکس